السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد آفتاب احمد اشرفی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام دینی و فقہی مسائل۔ ہمارے اس پروگرام میں آج کے مہمان ہیں ہندوستان کی عظیم شخصیت رئیس الفقہاء حضرت علامہ و مولانا مفتی شہاب الدین اشرفی جامعی، استاذ جامعہ اشرف۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے مفتی صاحب قبلہ سے ہم نے روزے ہی کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کیے تھے، اور آج کا ہمارا عنوان بھی روزے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم مفتی صاحب قبلہ سے روزے ہی کے تعلق سے اپنے سوالات کو پیش کرتے ہیں اور مفتی صاحب قبلہ سے جواب کو حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے کہ کیا قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا آفتاب احمد اشرفی، آپ نے قے کے متعلق سوال کیا ہے اور بعض صورتوں میں قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ فقہاء کرام نے روزے کی حالت میں قے آنے سے متعلق احکام کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر روزہ دار کو خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ قے منہ بھر ہو یا تھوڑا ہو۔ اگر قے خود بخود نہیں آئی بلکہ روزہ دار نے حلق میں انگلی ڈال کر یا کسی طریقے سے قصدن قے کیا، یعنی اپنی کوشش سے روزہ دار نے قے کیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر صرف اس روزہ کی قضا واجب ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اذا کا فلا یفطر انما یخرج ولا یولج، یعنی جب قے آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس میں کھانا پانی نکلتا ہے، پیٹ کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذرہ القے فلیس علیہ قضا ومن استقاء عمدا فلیغفر، جس شخص کو خود بخود قے آئے تو اس پر قضا نہیں ہے، اور جس نے قصدن قے کیا وہ روزے کی قضا کرے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی، خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور قصدن قے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الصائم اذا کا لا یفسد صومہ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام من کا فلا قضا علیہ، یعنی اگر روزہ دار نے قے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے سبب روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ آپ نے فرمایا جس نے قے کیا اس پر روزے کی قضا نہیں ہے۔ اگر خود بخود قے آئی اور پھر وہ قے پیٹ کے اندر لوٹ گئی، اگر قے منہ بھر تھی اور اس کو روزہ دار نے لوٹایا، نہ کہ وہ قے خود بخود پیٹ کے اندر لوٹی بلکہ روزہ دار نے خود قصدن جو ہے وہ قے پیٹ میں لوٹائی ہے نا، تو تمام فقہائے احناف کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر قے خود بخود پیٹ میں نہیں لوٹی ہے اور وہ قے منہ بھر ہے، دو صورتیں ہیں، خود بخود نہیں لوٹی ہے، روزہ دار نے قصدن قے کو لوٹایا ہے نا، اور وہ قے منہ بھر ہے، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور یہی قول صحیح ہے۔ اگر قے منہ بھر نہیں تھی، قے منہ بھر نہیں تھی اور قے خود بخود پیٹ میں لوٹ گئی ہے نا، تھوڑی قے تھی اور خود بخود پیٹ میں لوٹ گئی، تو تمام فقہائے احناف کے نزدیک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوڑا قے خود بخود پیٹ میں نہیں لوٹا، اب ایک صورت یہ ہے کہ قے تھوڑی ہے اور نا تھوڑی قے جو ہے خود بخود پیٹ میں نہیں لوٹی بلکہ روزہ دار نے جو ہے لوٹایا ہے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا ہے نا۔ فتاوی قاضی خان میں ہے کہ اگر قے روزہ دار کے پیٹ میں لوٹ گئی
تو اس کی دو صورت ہے، اگر قے منہ بھر ہے اور روزہ دار نے قصداً قے کو لوٹایا ہے تو تمام فقہائے احناف کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ منہ بھر قے کا حکم منہ سے باہر والی چیز کا حکم ہے، اور اس لیے کہ اس کو لوٹانا از سر نو کھانا کھانے کی منزل میں ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر قے خود بخود جو ہے لوٹ گئی ہے نا، یعنی روزہ دار نے نہیں لوٹایا، خود بخود لوٹ گئی، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق روزہ فاسد ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں وہ چیز لوٹ گئی جس کے لیے باہر والی چیز کا حکم ہے، یعنی منہ بھر قے کا حکم ہے، باہر والی چیز کا حکم ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کا روزہ فاسد نہیں ہوا، یہی قول صحیح ہے۔ امام اجل قاضی خان نے امام محمد کے قول کو صحیح قرار دیا ہے نا، جس میں ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ جس طریقے سے قے کے نکلنے سے بچنا ممکن نہیں ہے، اگر آدمی چاہے متلی آ رہی ہے کہ قے نہ آئے تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح قے کے پیٹ کے اندر لوٹنے سے بھی بچنا ممکن نہیں ہے، پس منہ بھر قے کے خود بخود پیٹ کے اندر لوٹ جانے کو معاف قرار دیا جائے گا۔ اگر قے منہ بھر نہیں تھی، اگر قے خود بخود پیٹ کے اندر لوٹ گئی ہے تو تمام فقہائے احناف کے نزدیک اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، ہے نا، منہ بھر قے نہیں ہے نا، تو تمام فقہائے احناف کے نزدیک اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قے کے خود بخود لوٹنے میں روزہ دار کا فعل نہ پائے جانے کے سبب روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا کہ منہ بھر سے کم قے کا حکم جو ہے پیٹ سے باہر والی چیز کا حکم نہیں ہے، پیٹ کے اندر والی چیز کا حکم ہے، اور پیٹ کے اندر والی چیز اندر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نا۔ اگر منہ بھر قے کو روزہ دار نے خود لوٹایا، اب منہ بھر والی قے کا حکم ہے کہ اگر منہ بھر قے کو روزہ دار نے خود لوٹایا تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک قے کے لوٹانے میں روزہ دار کا فعل پائے جانے کے سبب روزہ ٹوٹ جائے گا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ منہ بھر سے کم قے کے لیے پیٹ سے باہر والی چیز کا حکم نہیں ہے، پس منہ بھر سے کم قے کو پیٹ کے اندر داخل کرنا متصور نہیں ہے۔ سمجھ بات آ رہی؟ اس لیے امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کی چیز اندر ہی لوٹ گئی، باہر سے کوئی چیز نہیں گئی، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور امام اجل قاضی خان فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح ہے۔ یہ خود بخود روزہ کی حالت میں آنے والے قے کے لوٹانے کا حکم ہے، کہ قے خود بخود آئی ہے، لوٹی قے، یا جو ہے روزہ دار نے لوٹایا، یہ اس کا حکم ہے۔ لیکن اگر روزہ دار نے کوشش سے قے کی، ہے نا، قصداً قے کی، ہے نا، اور بالقصد قے کرنے کی صورت میں اگر قے منہ بھر ہے تو ماقبل میں مذکور کیا جا چکا ہے کہ صرف منہ بھر قے ہی سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، منہ بھر قے جو ہے قصداً کرنے سے روزہ جو ہے فاسد ہو جاتا ہے، لہٰذا اس صورت میں قے کے خود بخود لوٹانے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا، چاہے قے خود بخود لوٹے یا روزہ دار لوٹائے، اس کا روزہ تو پہلے ہی فاسد ہو چکا ہے۔ اگر بالقصد قے کرنے میں قے منہ بھر سے کم ہے تو صحیح قول کے مطابق روزہ فاسد نہیں ہوگا، ہے نا۔ اگر منہ بھر سے کم قے کیا ہو، ہے نا، اور قے پیٹ کے اندر لوٹ گئی تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور یہی قول صحیح ہے۔ اگر قے کو خود بخود روزہ دار نے لوٹایا ہے، خود بخود قے نہیں لوٹی ہے، روزہ دار نے لوٹایا ہے، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کے متعلق دو روایتیں، اس کے متعلق امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دو روایت ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا، ہے نا، اور یہی روایت صحیح ہے،
اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فتاوی قاضی خان میں ہے ان تقیہ انکانہ مل الفم فسد صومہ، کہ اگر روزہ دار نے قصداً جو ہے قے کیا اور وہ قے منہ بھر تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے سبب روزہ فاسد ہو جائے گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے قے کیا اس پر روزہ کی قضا واجب ہے، اور منہ بھر قے قصداً کرنے والے پر کفارہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ کا فاسد ہونا خلاف قیاس نص سے جانا گیا ہے، پس اس کا اثر کفارہ میں ظاہر نہیں ہوگا۔ یعنی قے کرنے میں روزہ کا جو ہے ٹوٹنا خلاف قیاس نص سے جانا گیا ہے، لہذا ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا، لیکن اس کا اثر کفارہ میں ظاہر نہیں ہوگا۔ جب قصداً منہ بھر قے کرنے والے کا روزہ فاسد ہو گیا تو اس میں قے کے خود بخود پیٹ میں لوٹنے یا لوٹانے کا مسئلہ نہیں پایا جائے گا۔ اگر قے منہ بھر نہیں ہے تو نص کے ظاہر کے سبب امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو قے منہ بھر نہیں ہے اسے مطلقاً قے نہیں قرار دیا جائے گا، اور وہ قے خود بخود اس کے پیٹ میں لوٹ گئی ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو قے منہ بھر نہیں ہے وہ حکماً پیٹ سے خارج کے حکم نہیں ہے، پیٹ کے اندر کے حکم ہے، اندر کی چیز اندر چلی گئی۔ ہم قصداً منہ بھر سے کم قے کرنے والے نے قصداً قے کو پیٹ میں لوٹا لیا، بالقصد لوٹایا، یعنی خود بخود پیٹ میں قے نہیں لوٹائی، تو اس کے متعلق جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب یہ قے پیٹ سے خارج ہونے سے موصوف نہیں ہے تو پیٹ کے اندر داخل ہونے سے بھی یہ قے موصوف نہیں ہوگی، ہے نا۔ اور دوسری روایت کے مطابق اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ روزہ دار کا فعل قے کو قصداً نکالنے پھر قصداً لوٹانے کے بنا پر کثیر ہو گیا ہے۔ روزہ دار کا فعل کثیر ہو گیا ہے کہ ایک تو قصداً قے کو نکال رہا ہے پھر قصداً لوٹا رہا ہے، تو اس کا فعل کثیر ہو گیا ہے، پس یہ قصداً منہ بھر قے کرنے سے ملحق ہو گیا۔ تھوڑی قے ہے لیکن قصداً جو ہے منہ بھر قے کرنے سے ملحق ہو گیا، جس میں تمام فقہاء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ فقہاء احناف کے مذاہب ہیں جن کو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اب پانی، خون وغیرہ اگر ہو، یہ تو مسائل اس صورت میں ہے جبکہ کھانا، پانی، خون وغیرہ قے کیا ہے، تب جو ہے ماقبل مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر قے بلغم ہے نا، اور منہ بھر بلغم قے کیا کسی نے، تو منہ بھر بلغم قے کرنے کی صورت میں راجح قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا، یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے۔ امام اعظم قاضی خان نے اپنے فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے ان تقیہ مل الفہم بلغمن لا یفسد صومہ، خلافاً لابو یوسف۔ فتاوی قاضی خان میں ہے ان تقیہ مل الفم بلغمن لا یفسد صومہ، خلافاً لابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، وہو بناءً علی الاختلاف فی انتقاض الطہارہ، یعنی اگر منہ بھر بلغم قصداً قے کیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف روزہ کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے متعلق منہ بھر بلغم قے کرنے سے وضو کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے پر مبنی ہے نا۔ بعض کے نزدیک جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے ھذا کلہ اذا کان القیء طعاما او ماء او مرہ، فإن کان بلغما فغیر مفسد للصوم عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ تعالی، خلافاً لابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، اذا کان ملول الفم وقولہ ھذا احسن من قولہما ھکذا فی فتح القدیر۔ تب اس روایت سے یہ جو ہے قے کا حکم جو ہے مکمل طور پر جو ہے واضح ہو گیا ہے
کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کون قول راجح ہے، کون قول مرجوح ہے۔ فتاوی قاضی خان اور فتاوی عالمگیری کے عبارت سے میں نے اس مسئلے کی تفصیل کو واضح کر دیا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔